السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بات کہ سجدہ سہو کیسے کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا بالکل آسان سا طریقہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ آخرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 رکعت والی وہ نماز ہے تو جو دوسری رکعت پر ہم جو تشہد وغیرہ پڑھتے ہیں بیٹھ کر، اسے قاعدہ آخرہ 2 رکعت والی نماز کے اندر وہ ہے، اور 3 رکعت والی نماز کے اخیر میں جو تیسری رکعت میں بیٹھ کر تشہد پڑھتے ہیں اسے قاعدہ آخرہ کہا جاتا ہے، اور 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت میں جو تشہد وغیرہ پڑھا جاتا ہے بیٹھ کر اسے قاعدہ آخرہ کہا جاتا ہے۔ تو بہر کیف کہ 2 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، اس کے قاعدہ آخرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، اس طرح ایک سلام پھیر کر پھر 2 سجدے کر لیں۔ 2 سجدے جیسے ہم نارمل سجدے کرتے ہیں، اس کے اندر ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، 2 سجدے کر دیں۔ وہ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد پھر سے تشہد پڑھ لیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور پھر جو دعا احادیث میں آئی ہے دعائے معصورہ جسے ہم کہتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں، جیسے عمومی طور پر ہم نماز کے اندر نماز سے باہر نکلنے کے لیے سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے۔ تو وہ کن غلطیوں پر سجدہ سہو کرنا چاہیے، وہ ہم نے پچھلی ایک ویڈیو کے اندر اس کے 5 اصول بیان کیے، پرنسپلز بیان کیے کہ ان چیزوں کے ہونے پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں رک کر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ واجب نماز کے اندر جو واجبات ہیں، اگر اس میں سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے غلطی سے تب سجدہ سہو ہوگا، لیکن اگر کوئی واجب عمل جان بوجھ کر چھوڑ دے، جیسے تشہد پڑھنا تھا قاعدہ آخرہ میں بھی اور پھر قاعدہ اولیٰ میں بھی، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو قاعدہ اولیٰ میں، اور 2 رکعت والی نماز ہے تو قاعدہ آخرہ میں، اسی طرح سے اگر کسی نے تشہد پڑھنا بھول گیا تو سجدہ سہو کر لے، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے تو اب سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز کو دہرانا ضروری ہے۔ تو ہم یہ باتیں دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 540 and 541، اور اسی طریقے سے فتاوی عالمگیری والیوم نمبر 1 پیج نمبر 126 پر بھی۔